نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز اہل علم حضرات، بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہاں پر جو کلام پاک سننے سنانے کا جو ماحول یہاں پر تیار کیا گیا، اس کی خاص ذمہ داری قاری بشیر صاحب نے لی. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور مسجد حاضہ کے جو منتظمین ہیں انہوں نے بھی یہاں کی ایک بنیاد ڈالی، یہاں پر کلام پاک کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا ماحول پیدا کیا. میں تلاوت کرنے سے پہلے کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلام پاک کو اللہ تعالیٰ نے 7 لہجوں میں نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے جو لہجہ آسان ہے اس میں پڑھا کرو. ابھی جو ہم کلام پاک پڑھ رہے تھے یہ سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہے، اور سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہم سن رہے تھے. ہمارے قاری اسلم صاحب نے آپ کے سامنے جو تلاوت فرمائی وہ صبا اور عشرہ میں تھی. آج کا جو ماحول ہو گیا ہے کہ ہم کلام اللہ سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، اس کے لیے اس طرح کی خاص محفلیں سجانا بہت ضروری ہو گیا ہے. اصل میں ہم اگر دیکھیں کہ دور جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو کفار مکہ کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یعنی وہ لوگ جب کلام اللہ سنتے تھے تو وہ ایسے محسوس کرتے تھے کہ ان کے اوپر ایک جادو ہو گیا، اور وہ ایمان لانے سے دور نہیں رہ سکتے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ کلام اللہ نہ سنا جائے. تو ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، کلام پاک کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس میں شور غل کرو اور آواز اتنا کرو، ناچ گانے کرو تاکہ یہ کلام ہم تک نہ سنائی دے. آج کے ماحول میں ہم اگر اس آیت کو دیکھیں تو آج تو ناچ گانے دیکھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل ہے، اب تو کوئی تھیٹر میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے ہاتھ میں ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ آپ ہر گھڑی ہر لمحہ ناچ گانوں میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم بہت دور ہو جا رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات میں جو خبریں چھپ رہی ہیں اس میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہماری مسلم خواتین مرتد ہو جا رہی ہیں، دور چلی جا رہی ہیں. اس کا ایک سبب کلام پاک سے دوری ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرون.
یعنی اے ایمان والوں، اگر تم اہل کتاب کی تھوڑی سی بھی اگر پیروی کرو گے تو وہ تم کو کافر کر دیں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہے ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَاعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یعنی تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جبکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ فارمولہ بتا دیا ہے کہ آج جو ہمارے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، خاص کر کے ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ بہت دور جا چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے کہ ہم کلام اللہ کو روز اپنے سینوں سے لگائیں، دن نکلتے ہی ہم کلام اللہ کی تلاوت کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری نسلوں میں اس کا بہت فائدہ عطا کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی جو سنت ہے وہ کلام پاک کو 7 لہجوں میں پڑھنا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر یہ 7 لہجے لیے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کلام اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز پر ادا کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خاص تلاوت کلام پاک پڑھنے کی سنت ہے اس پر بھی عمل ہو اور تلاوت کلام پاک سے ہمارا رشتہ جڑ جائے۔ یہاں پر قاری بشیر صاحب نے بتایا ہے کہ کلاس شروع ہونے والی ہے۔ دارالقرأت کلمیہ جیسا آپ نے دیکھا کہ یہاں کے سب لوگ جو ہیں الگ الگ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے مرحوم قاری نثار احمد صاحب کی محنت جو تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے قبر میں نور بھر دے۔ ان کی یہ محنت تھی کہ جہاں کہیں ہو، جو بھی شخص ہو، اس کو بس کلام پاک پڑھنے کی ترغیب دینا۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ماحول نہ صرف اورنگ آباد میں اور نہ مراٹھواڑہ میں بلکہ مہاراشٹر اور ہندوستان بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کے شاگرد موجود ہیں اور کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی عہد کریں کہ کوئی ایسا دن ہمارا نہ جائے کہ ہم کلام اللہ نہ پڑھیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے کتنا قرآن پڑھا ہے۔ 7 اشرا کے جو 7 ائمہ ہیں، نافع، مکی، بصری، شامی، عاصم، حمزہ، کسائی، جس کی روایت ہم پڑھتے ہیں عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دوسرے شاگرد ہیں شعبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ کی ہمشیرہ رونے لگی، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ روتی کیوں ہو؟ میں نے اس کونے میں بیٹھ کر 18,000 مرتبہ کلام پاک پڑھا ہے۔ آپ سوچئے ذرا ہمارے اسلاف کتنا کلام پاک پڑھتے تھے، اور آج ہماری کیا کیفیت ہے کہ ہم کو اگر کسی کو کلام پاک پڑھو ہم کہتے ہیں تو اس کو وقت نہیں۔ ہمارے گھر میں بڑی مشکل سے ایک کلام پاک رہتا ہے، وہ بھی بہت پرانا ہے۔ ایسا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ ہر بچے کے لیے ایک کلام پاک۔ تو عہد کریں کہ ہم کلام پاک سے جڑ جائیں۔ زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے آپ کے سامنے 1-2 آیتیں تلاوت کر کے 7 اشرا کا آپ کو، اصل میں 7 اور اشرا میں خاص بات یہ ہے کہ ایک تو لہجے کا خیال رکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ہر طرح کے لوگ اسلام میں جب داخل ہو رہے ہیں، کوئی مصر کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی دمشق کا ہے، کوئی کوفہ کا ہے، تو ہر ایک کے لیے لہجے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، تو ان کا رعایت کرتے ہوئے اس انداز میں کلام پاک کو اتارا گیا۔ تو کچھ لہجے کا فرق ہے اور کچھ
الفاظ کا بھی فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب نہیں بدلتا، مطلب بدلتا ہے لیکن اس کا مطلب اور زیادہ اجاگر ہوتا ہے. جیسے قاری اسلم صاحب نے سورہ فاتحہ جب پڑھی تو انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ مالک یوم الدین پڑھے. تو دونوں کا فرق کیا ہے؟ ایک مالک ہے اور ایک بادشاہ ہے. تو دونوں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ائمہ کے اختلافات ہیں، یعنی شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، تو اس میں جو اختلاف آتے ہیں وہ بھی سبع عشرہ کی قرأت سے ہی نکلتے ہیں. مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی بھی عورت کو اگر آپ ہاتھ لگا دیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو آیت میں انہوں نے او لمستم النساء پڑھا. اور حنفی کے پاس عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ باہمی ملاپ سے وضو ٹوٹتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر او لامستم النساء پڑھا ہے. تو اس انداز میں ہم اگر غور کریں تو سبع عشرہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم کو اور زیادہ اس کے اندر تفسیر اور احادیث کا علم ہمیں مل سکے. وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان